آج بچوں کے اسکول اوپن ہو گئے تھے تو آج یہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور میں ناشتہ بنا کے باہر آئی تھی. میں نے کہا اچھا دیکھوں چڑیوں وغیرہ کو پرندوں کو کچھ ڈالنا ہے تو یہاں پہ رات کے کل کپڑے واش کیے تھے, وہ کپڑے بھی اتارنے والے تھے. ساری رات کپڑے پڑے رہے باہر سے ہند میں, تو میں نے کپڑے اتارے. یہاں میں تھوڑا سا انٹرو دینے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن کیا ہے کہ نا ٹریفک سے انٹرو میرا ہو ہی نہیں پاتا. میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ بول کے ولاگنگ کروں, لیکن یہاں پہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ ٹریفک کا بہت زیادہ بیک گراؤنڈ پہ شور آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارے کپڑے یہاں پہ پھیلائے ہوئے تھے میں نے, اور بس پھر میں اندر آئی. میں نے کہا اچھا بچوں کو ناشتہ دے دوں, کیونکہ آج بچوں نے جلدی اٹھ گئے تھے سارے بچے, اور صبح جانا انہوں نے یونیورسٹی اور اسکول جانا تھا. آج ان کا پہلا دن تھا سمر ویکیشنز کے بعد. تو خیر ہم سب نے ناشتہ کے, ہسبینڈ بھی ساتھ ہی نکل جاتے ہیں اور بچے بھی سب چلے گئے تھے. تو بس وہ ناشتے کے بعد کا تھوڑا سا فراغت کا ٹائم ہوتا ہے. اور میرا بڑا بیٹا جاتا ہے 12 بجے, وہ ایکچولی ایک لیب میں کام کرتا ہے, تو اس وجہ سے اس کا ناشتہ پھر میں فریش ہی بناتی ہوں. یعنی 12 بجے جب دوبارہ سے گیس آتی ہے نا تو تبھی بناتی ہوں. اچھا یہاں پہ میں بچوں سے بار بار پوچھ رہی تھی مجھے بتا دو کہ کیا بنانا ہے, جو دل کرے آپ وہ بنا لو. اچھا پھر میں نے ان کو سجیشنز دیے, اچھا آلو بینگن بنا لو. نہیں یہ نہیں بنانا. میں نے کہا اچھا پھر کیا بنانا ہے؟ کہتے جو دل کرے وہ بنا لیں. اچھا پھر میں نے سجیشن دیا کہ چلو اچھا آج پھر آلو چکن بنا لیتے ہیں. نہیں یہ بھی نہیں بنانا. پھر میں نے کہا اچھا اور کیا بنانا ہے؟ جو دل کرے آپ وہ بنا لیں. ایک تو یہ اتنا بڑا ایشو ہے نا کہ جب میں اپنی کوئی چوائس کی چیز بتاتی ہوں پھر کہتے ہیں نہیں یہ نہیں بنانا, اور جب وہ خود بھی نہیں انہوں نے بتانا ہوتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے, پھر پوچھتے رہو ہاں جو دل کرے پھر وہ بنا لیں. پھر ان کے پاس یہی ایک جواب ہوتا ہے. ہر گھر کا یہ ایشو ہے, ہر گھر کا مسئلہ. یہاں ناشتہ کر کے بس بچے چلے گئے تھے تو میں یہاں پہ اپنی چائے لے کے آئی تھی اور میں یہاں پہ اپنی چائے انجوائے کر رہی تھی. تو سوچا تھا تھوڑی دیر موبائل دیکھوں گی, اگر نیند آ گئی تو ٹھیک ہے سو جاؤں گی, ادروائز پھر دیکھوں گی کوئی اگر اور کام ہے, کیونکہ کام تو پھر گیس آنے کے بعد ہی سٹارٹ ہوتے ہیں. جو بڑا بیٹا جو ہے وہ ایسے بیڈ روم میں سو رہا تھا, باقی جو پورا گھر تھا وہ ماشاءاللہ نیٹ تھا. پھر میں نے سوچا تھا کہ دوپہر میں ہی پھر نا میں اس کا ناشتہ بنا کے تبھی سارے جو برتن وغیرہ وہ واش کر لوں گی. اچھا میں اپنے آپ کو زیادہ اپنی انرجی ویسٹ نہیں کرتی. جب میرا دل کرتا ہے نا کام کرنے کا میں تبھی کرتی ہوں, ادروائز میں نہیں کرتی اگر دل نہ کرے تو بس میں نے کہا اچھا دوپہر میں سارے برتن واش ہو جائیں گے. خیر اپنے اوپر سوار کرنے کا کیا فائدہ, کاموں کو ہم اپنے اوپر جتنا سوار کریں گے اتنا ہی اسٹریس ہوتا ہے. پہلے میں اتنا اپنے آپ کو اپنے ہر وقت کاموں میں لگی رہتی تھی, اچھا یہ بھی کر لیتی ہوں وہ بھی کر لیتی ہوں, لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ کی انرجی ویسٹ ہوتی ہے. کام اسی ٹائم پہ ہونے ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اگر صبح سے بھی لگے رہو تو بھی کام وہی ہوتا ہے. اور اگر دوپہر کو لوگوں تو یقین کرو دوپہر والا ٹائم اتنا اچھا ہوتا ہے نا کہ ہم 12 بجے اٹھتے تھے, ناشتہ وغیرہ بناتے تھے, ساتھ ہی برتن کچن ہر سارے کام صفائیاں وغیرہ کر کے ہم 1-2 گھنٹے میں فارغ ہو جاتے تھے. ہم کہتے تھے دیکھو ہم صبح سے بھی لگ کے وہی کام کرتے ہیں, دوپہر کو بھی 1-2 گھنٹے میں وہ سارے کام ہو گئے. تو یہ بس ہم نے اپنے اوپر جب ہم سوار کر لیتے ہیں نا چیزوں کو, تو وہ چیزیں ہم ایک تو مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور وہ کام بھی پراپر نہیں ہو پاتے ہمارے سے اچھا شام کو میں کوکنگ کرتی, کھانا میں شام کو بناتی تھی. پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا اچھا آلو چکن بھی نہیں کھانا. میں نے کہا اچھا گوبھی چکن بنا لیتی. کہتے نہیں گوبھی نہیں کھانا. پھر میرے بس چھوٹے بیٹے کو یہی ہوتا ہے ماما شامی کباب بنا لیں. میں نے کہا نہیں بھی شامی کباب تو نہیں میں بناؤں گی, ہاں میں چنے کی دال چکن بنا لیتی ہوں. اچھا یہ والے ڈش میرے بچے شوق سے کھا لیتے ہیں, بہت زیادہ ان کو پسند ہے. تو بس پھر میں نے ساتھ ہی یعنی کہ صبح ہی منگوا لیتی ہوں میں سارا سامان, کہ جیسے دوپہر میں گیس آئے گی ساتھ ہی میں دال بوائل کر لوں گی ایک سائڈ, دوسری سائڈ پہ میں مسالہ بنا لوں گی. تو بس اس طرح سے جلدی فٹافٹ کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا. اور روٹیاں بہت کم ہوتی ہیں دوپہر میں میں اور میرے 2 بچے ہوتے ہیں, ایک میرا چھوٹا بیٹا اور بیٹی. تو بس ہماری مشکل سے 4 یا 5 روٹیاں بنتی ہیں شام میں, مطلب پراپر کھانا کھاتے ہیں سارے. میرے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں, بڑا بیٹا بھی شام کو گھر ہوتا ہے. بڑا بیٹا دوپہر میں ناشتہ کر کے چلا جاتا ہے 12-1 بجے, پھر بس شام میں آ کے وہ کھانا کھاتا ہے. تو روٹیاں کم ہی ہوتی ہیں دوپہر میں, اس لیے زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوتا, تو وہ ویسے ہی بن جاتی ہیں. اور ساتھ ہی میں اپنی چائے بھی رکھ لیتی ہوں دوپہر میں لنچ کے بعد پینے کے لیے. اچھا جب تک چائے نہ پیو تھکن مطلب ایک بس مزہ نہیں آتا کھانے کا یہ کچھ کھایا ہے, چائے لازمی ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں. خیر یہاں پہ پھر میں نے پیاز براؤن کیا اور لہسن ادرک کا پیسٹ میں ساتھ کے ساتھ بنا لیتی ہوں,
کہ جیسے جیسے پیاز پھر براؤن کرتے ہوئے بوریت نہیں ہوتی کہ انسان کھڑا ہی رہے، فارغ نہ فارغ تو کھڑا ہونا میرے لیے عذاب ہو جاتا ہے۔ میں تو کوئی نہ کوئی کام بچا کے رکھتی ہوں کہ اس دوران میں کوئی نہ کوئی اپنا کام کرتی رہوں۔ اگر کوئی کام نہیں ہوتا تو جو تھوڑے بہت برتن ہوتے ہیں وہ واش کر لیتی ہوں، ساتھ ہی شیلفس صاف کر لیتی ہوں، یعنی کہ اپنا سارا کچن کا جو بکھیڑا ہے وہ بھی سمیٹ لیتی ہوں نا، ساتھ کے ساتھ اتنا ادھر کھانا بنتا رہتا ہے، تو اس طرح سے میں سارے کام مینیج کرتی ہوں۔ اور بلیو کریں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نا منٹوں میں کام ہو جاتا ہے۔ بس آپ کو نا کام کرنے کا ایک نا انسان کو طریقہ آنا چاہیے، مینیج کرنا آنا چاہیے، تو آپ یقین کریں کہ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ نا انسان کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا۔ کل ہم نے ساری ڈیپ کلیننگ کی تھی گھر کی، میں نے اور میری بیٹی نے مل کے، تو کپڑے وغیرہ بھی واش کیے تھے، مطلب سارے جو مین کام تھے کل سمیٹ لیے تھے، بڑے بڑے کام نا۔ تو آج بس میرا یہی تھا کہ کوکنگ کرنی ہے، اور میں نے ناشتہ بنایا، باقی گھر کی سیٹنگ کر دی تھی۔ سیٹنگ بھی ہو جائے نا گھر کی تو گھر آپ کا نیٹ اینڈ کلین لگنے لگتا ہے، مطلب بیڈ شیٹس صحیح کر دیں، یا سارے جو پھیلا ہوا گھر میں پھیلا ہوا ہے وہ سمیٹ دیں، ڈسٹنگ کر دیں ہلکی سی لائٹ سی، تو آپ کا گھر ایسے ہی لگتا ہے جیسے بھی صفائی کی ہے۔ اور ڈسٹنگ کے بغیر تو جتنی چاہے آپ صفائی کر لیں وہ لگتی ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے صفائی کی ہے، گھر کو صاف کیا ہے، کیونکہ اگر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے نا ہر کسی چیز کے اوپر تو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ گھر کو نا صاف کیا گیا ہے۔ تو ڈسٹنگ بہت ضروری ہے۔ اچھا، میں تو اگر میرا کسی دن صفائی کرنے کا موڈ نہیں ہوتا نا تو میں اپنا بیڈ روم، اگر میرا مطلب برش لگانا ہے یا جھاڑو لگانے والا ہے تو میں لگا لیتی ہوں، اگر نہیں لگانے والا کیونکہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے تو پھر میں نا بیڈ شیٹس ٹھیک کر دیتی ہوں، سارے جو سامان وغیرہ اگر کچھ پھیلا ہوا ہے وہ اٹھا لیتی ہوں، اور ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ رکھ دیتی ہوں، ڈسٹنگ کر لیتی ہوں، تو گھر ماشاءاللہ صاف ستھرا لگنے لگ جاتا ہے۔ واش روم گندا ہو رہا ہے تو واش روم واش کر دیتی ہوں، اگر نہیں ہے تو پھر نہیں کرتی، اکثر میرا واش روم صاف ہوتا ہے۔ اچھا، جو کچن ہے، کچن پھر بس ایک ہی بار کھڑی ہوتی ہوں، مطلب 12 بجے اور بس پھر اسی وقت کوکنگ کرنی ہے، ساتھ ہی برتن دھو دینے ہیں سارے، روٹی بنائی اور چائے بنائی اور فری۔ اچھا، دوپہر میں اگر کوکنگ کر لینا یقین کریں اتنا سکون ہو جاتا ہے نا۔ جب سے بچے گھر تھے چھٹیوں میں نا تو کوئی روٹین ہی نہیں تھی، روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، کیونکہ میں اکثر کھانا دوپہر میں ہی بناتی تھی، لیکن کیا تھا کہ دوپہر کو اب بچے چھٹیوں میں سو کے اٹھتے تھے 12 بجے، تو ناشتہ ہی دوپہر میں بنتا تھا، تو کھانا بنانے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، میں صحیح بتاؤں۔ اور صحیح یہ والی بات ہے کہ نا ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پاتا تھا کہ پکانا کیا ہے۔ اگر ڈیسائیڈ ہو جائے نا تو پھر تو سمجھے کھانا بن گیا، اگر ڈیسائیڈ نہ ہو نا تو وہ بس دماغ ہی الجھا رہتا ہے، سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کیا پکائیں کیا کھائیں، کیونکہ بچوں کے آج کل اتنے نخرے ہیں نا، بچے کبھی کہتے ہیں ماما یہ نہیں پکانا، وہ نہیں پکانا، یہ نہیں کھانا ہم نے، وہ نہیں کھانا، یعنی کہ ہر بچے کی الگ ہی چوائس ہے۔ اچھا، میں کہتی ہوں بس بچہ نا ایک